پاکستان نے ریسنٹلی یہ ایک برڈز آئی ویو لینے کے حوالے سے ایک سوال ہے، اس کے بعد پھر ہم چھوٹے ایشوز پہ آئیں گے. اس وقت جو پاکستان نے جو ڈپلومیٹکلی اپنی پوزیشننگ کی، پھر جنگ جیتنے کے بعد گلگت بلتستان کی عوام کا انسینٹیو پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی طرف اور اوور آل جو ایک سینٹیمنٹ ہے وہ کیا ہے، اور وہ کتنا انفلوئنس کرے گا ان الیکشنز میں کسی ایک پرٹیکولر پارٹی کے لیے؟ جی یہاں پہ کیونکہ گلگت بلتستان کی اسٹریٹجیکلی بہت اہمیت کا حامل یہ خطہ ہے، اور گلگت بلتستان کی ایک اپنی مخصوص جغرافیائی حیت بھی ہے، اس لحاظ سے یہ ہمیشہ سے پاکستان کے لیے بہت اہم رہا ہے. لیکن بدقسمتی سے گلگت بلتستان اپنے آزادی کے 78 سال بعد بھی نیشنل مین اسٹریم میں اس وقت بھی موجود نہیں ہے. لیکن جو پاکستان کے اندر کے جو حالات ہیں، پھر جو علاقائی حالات ہیں، پھر انٹرنیشنل حالات ہیں، اس سے یقیناً پاکستان جس طرح متاثر ہوتا ہے اسی طرح اس کے اثرات گلگت بلتستان پر بھی متاثر ہوتے ہیں. گلگت بلتستان کا ہمیشہ سے یہ مطالبہ رہا کہ ہمیں 5واں صوبہ بنایا جائے اور ہمیں نیشنل مین اسٹریم میں شامل کیا جائے، لیکن مسئلہ کشمیر اور دیگر کچھ ایشوز کی بنا پر آج تک وہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا. جہاں تک ریجنل ایشوز کا تعلق ہے، پاکستان اور بھارت کے جب بھی سرحدی کشیدگی ہوتی ہے، گلگت بلتستان کے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر وطن کی حفاظت کے لیے، اس کے استحکام کے لیے بڑی قربانیاں دی. اور ابھی کے بھی جو دہشت گردی کے حوالے سے بھی جو ملک بھر میں سلسلہ چل رہا ہے، اس میں بھی گلگت بلتستان کے لوگوں کی شہادتیں کافی زیادہ ہے. اور یہاں تک ریجنل جس طرح آپ نے بات کی، جو خلیجی جنگ ہے اور ان میں جو ایشوز اٹھے، اس میں براہ راست یہاں کیونکہ ایران کے فالوور جو ہے، ایران کے جو مذہبی رہنما ان کے فالوورز، ان کی تعداد زیادہ ہے، وہ اس سے یہاں پہ براہ راست ان کے اثرات بھی. جی، اور قاسم آپ جن فیکٹرز کا ذکر کریں اس کی وجہ سے ان الیکشنز کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اسی لیے اس کے اوپر ہم بات بھی کریں. مجھے بتائیے گا کہ آج پورا دن الیکشن تو پرامن رہا، ہم نے کافی بڑی الیکشن کی ایکسرسائز دیکھی، ساری پولیٹیکل پارٹیز کچھ جلسے کریں، کچھ بات چیت کری، حالانکہ وہ الیکشن رولز کے خلاف بھی ہے، لیکن ایک اچھا جیسچر تھا کہ ایک پولیٹیکل گیدرنگ آپ کو نظر آئی. لیکن وہ پولیٹیکل گیدرنگ آپ کو باقی سال تو نظر نہیں آتی. یہ جو 3-4 دن کا وہاں جانا، پھر لوگوں سے انٹریکٹ کرنا، اس کو کتنا سنجیدگی سے لیا جاتا ہے وہاں پر؟ جی یہ تو بڑے شدت سے یہاں کے لوگوں نے بھی نوٹس کیا، اور بہت حوالوں سے مختلف کارنر میٹنگز میں اور ان چیزوں میں یہ چیز زیر ہو رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ اس وقت ٹورزم اچھا سیزن چل رہا ہے، تو جہاں بہت بڑی تعداد میں ٹورسٹ یہاں پہ آ رہے ہیں، وہاں ہمارے نیشنل مین اسٹریم کے سارے لیڈران بھی یہاں پہ آئے. لیکن سال بھر میں ان کی کوئی پریزنس یہاں پہ نہیں ہوتی، وہ وزٹس یہاں پہ نہیں کرتے. اور یہاں پہ اس وقت اگر ہم بات کریں تو بجلی کی 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، اگرچہ یہاں کی ندی نالے 55 سے 60 ہزار میگا واٹ جو ہے یہ تھرمل بجلی پیدا کرنے کی گنجائش رکھتی ہے. اگر ان پہ کام ہو تو پورا پاکستان کو بھی یہاں سے بجلی سپلائی ہو سکتی ہے، لیکن پسماندگی اپنے انتہا کو یہاں پہ ہے، تو یہ بجلی کے حالات. اور اسی طرف سارے ندی نالوں اور میٹھے پانی کے چشموں کی سرزمین ہونے کے باوجود بہت سارے علاقوں میں راشننگ کے ساتھ پینے کا پانی ملتا ہے. تو اس حوالے سے لوگوں کی شکایتیں تو ضرور ہیں. ابھی الیکشن میں جو نیشنل مین اسٹریم کے جو لیڈران ہیں انہیں گلگت بلتستان یاد آتا ہے، عام حالات میں یاد نہیں آتے. ہاں البتہ یہاں تعلیم کے سیکٹر میں بھی کام ہوا ہے، ہیلتھ کے سیکٹر میں بھی کام ہوا ہے، روڈ انفراسٹرکچر میں بھی کافی حد تک کام ہوا ہے. لیکن اگر بیسک نیڈز کی اگر ہم بات کریں تو جس طرح میں نے ابھی گزارش کی، اس سارے دریائے سندھ سمیت بڑے دریا یہاں سے گزرتے ہیں، ندی نالوں کی سرزمین ہے. اس کے باوجود قاسم صاحب میں آپ کو یہاں پہ روکوں گی، میں چاہوں گی کہ ہم ان مسائل پہ ایک ایک کر کے تفصیل سے بات کریں. ابھی مجھے احتشام الحق صاحب جوائن کریں، ہمارے بول کے نمائندے. احتشام بہت شکریہ. مجھے بتائیں سارا دن آپ احتشام صاحب ہمیں جوائن کریں، سینئر اینالسٹ ہیں. احتشام صاحب آپ نے وٹنس کیا سارا دن جو ایکسرسائز ہوئی، آپ کے لیے کتنا انکریجنگ تھا؟ کیونکہ مجھے تو بطور پاکستانی جب میں گلگت بلتستان کے مسائل دیکھتی ہوں تو ایک گلہ بھی ہے کہ اتنی بڑی بڑی تقریریں کریں. جیسے احسن اقبال نے کہا کہ ہمارے لیے تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، ہم پاور پلانٹ لگا دیں گے، تو لگایا کیوں نہیں؟ تو آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں بطول سیاسی نعرے تو سارے لگا رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ جب آپ دیکھ لیں الیکشن کمپین ہوتی ہے تو ایسے ایسے دعوے کیے جاتے ہیں، اور پھر آپ نے دیکھا ہے وہی لوگ جو ووٹرز ہوتے ہیں وہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ جی الیکشن کے دنوں میں لیڈر آئے تھے ہمارے پاس، ان کے بعد ان کی شکل نہیں نظر آئی.
تو وہ باقی مطالبات والی بات تو بہت دور رہ جاتی. لیکن 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں بطول اس الیکشن میں. آپ دیکھ لیں کہ 2003 الیکشن جو ہے نا وہ موجودہ وقت میں دیکھے جاتے ہیں. 2009 کا آپ نے دیکھا پیپلز. اب احتشام صاحب دوبارہ جوائن کریں گے. قاسم میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں. مجھے یہ بتائیے گا کہ جو شکایات آپ کہہ رہے تھے کہ عوام کی ہیں, ان کے کانٹیکس میں اس وقت کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جس پہ ان کی توجہ یا ان کی امید ہو سکتی ہے؟ کیونکہ نارملی تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس کا رجحان فیڈرل کی طرف ہوتا ہے وہی جیت جاتا ہے, لیکن اس دفعہ کس کو آپ دیکھ رہے ہیں؟ ماضی میں تو یہ پریکٹس رہی ہے کہ جس پارٹی کی بھی وفاق میں گورنمنٹ ہے اسی پارٹی کو یہاں پہ اکثریت مل جاتی ہے, وہی پارٹی جیت جاتی ہے. 2009 کے الیکشن میں کیونکہ اس وقت وفاق میں پاکستان پیپلز پارٹی برسر اقتدار تھی تو یہاں پر بھاری اکثر میں پاکستان پیپلز پارٹی جیتی تھی اور انہوں نے حکومت تشکیل دی تھی. پھر 2015 کے الیکشن ہوئے تو اس وقت وفاق میں پاکستان مسلم لیگ نون برسر اقتدار تھی تو یہاں پر بھی مسلم لیگ نون کو ہی مینڈیٹ ملا اور مسلم لیگ نون کی یہاں پہ گورنمنٹ بنی. اور 2020 کے الیکشن میں وفاق میں پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں تھی تو یہاں پر بھی انہی کو اکثریت ملی اور انہوں نے حکومت بنا لیا. لیکن یہ ٹرینڈ ابھی ذرا چینج ہوتے ہمیں نظر آتے ہیں. موجودہ جو آج کی جو الیکشن تھا اس کے ریزلٹس ابھی ابتدائی ریزلٹس آنے لگے ہیں, اس میں ہمیں یہ آثار لگ رہے ہیں کہ کہیں پہ پیپلز پارٹی لیڈ کر رہے ہیں تو کہیں پہ. ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مکسڈ ریاکشنز ہیں. احتشام صاحب آپ اپنا جواب مکمل کیجیے گا, اور میں یہ بھی اس میں نقطہ شامل کرنا چاہ رہی ہوں کہ ابھی قائرہ صاحب بھی اعتراض کر رہے ہیں فارم 45 کوئی نہیں دے رہا, نیئر حسین بخاری صاحب کے بھی بیانات سامنے آ رہے ہیں, تو پیپلز پارٹی کا تو بڑا انفلوئنس ہے وہاں پہ, وہ وائی آر دی گوئنگ تھرو دس؟ دیکھیں یہ جب سے الیکشن شروع ہے آپ نے دیکھا بلاول بھٹو نے بھی مطلب بہت سخت باتیں کی تھی, بڑی سخت تقریریں کی تھی. ایون نواز شریف صاحب گئے ہوئے تھے تو انڈائریکٹلی ان پہ بھی تنقید کی تھی انہوں نے کہ اسلام آباد سے ایک صاحب آئے ہوئے ہیں, میں نہیں چاہتا ان کے خلاف میں بات کروں. تو وہ اب یہاں پہ تو آپ دیکھ لیں مرکز میں دونوں اتحادی ہیں اور یہاں پہ ان کا جس کو کہتے ہیں کانٹے دار مقابلہ بھی ہے. اور دیکھیں جو اطلاعات آ رہی ہیں بطولو تو یہی ہے کہ انڈائریکٹلی پیپلز بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا کہ جی ہمیں جی بی میں حکومت بنانے کی اجازت دی جائے. اب آپ کو پتا ہے کہ الیکشن ساری دنیا کو پتا ہے پاکستان میں کیسے ہوتے ہیں. میں نے تو 70-71 کے بعد 11 الیکشن ہیں پاکستان کے, میں نے سارے کور کیے ہیں. میں جی بی بلستان کا کور نہیں کیا, لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ وہاں پہ بھی اب طریقہ جو ہے نا وہ تبدیل ہو گیا ہے. تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ کہیں کہ جی الیکشن اپنی مرضی کے, رزلٹ اپنی مرضی کے آئے. ہاں یہ ہوتا ہے کہ اب دیکھیں اس وقت ٹرینڈ بدلا ہے. ٹھیک ہے احتشام صاحب, آئی ہولڈ یو ہیئر. کم از کم قائرہ پیپلز پارٹی سے میں جوائن کریں. بہت شکریہ قائرہ صاحب, آپ جوائن کریں. سر آپ کا ہم نے اعتراض سنا, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو فارم 45 نہیں دے رہے, آپ کی ٹیم وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے, آپ احتجاج کر رہے ہیں اس بات کے اوپر. بتائیے گا کہ فی الحال کیا چاہتے ہیں اور کیا صورتحال ہے؟ کسی نے آپ کی بات سنی ہے یا نہیں؟ رزلٹ آنے شروع ہوئے تو اس وقت صورتحال یہی تھی کہ ہمارے پولنگ ایجنٹس نے ہمیں اطلاع دینی شروع کی. 1-2-3 حلقوں سے یہ اطلاع تھی کہ وہ فارم 45 نہیں دے رہے. اس پہ ہم نے سارا کنفرم کیا. الٹیمیٹلی ہم نے چیف الیکشن کمشنر صاحب سے اور باقی جو ذمہ داران حکومت ہے ان کو ہم سب نے بات کی, اور پھر ہم نے میڈیا کے ذریعے سب سے اپیل کی, فیڈرل گورنمنٹ سے بھی کی کہ یہ جو الیکشن کے عمل کو کیوں مشکوک کرنے جا رہے ہیں. اور اس پہ الٹیمیٹلی فارم 45 ایشو ہونے شروع ہو گئے. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ پہلے جو فارم ایشو نہیں کیے تھے ان کا اب کیا کر رہے ہیں. لیکن یہ بڑا اچنبے والی بات تھی کہ ایک اچھا بھلا سسٹم چلتے چلتے فارم 45 کا اسٹریٹ اوے انکار کر دیا گیا کہ جی ہمیں آرڈر ہے نہیں. تو قائرہ صاحب یہ سارے پولنگ اسٹیشنز میں ہی آپ کو یہ مسئلہ درکار ہے؟ جی ہمیں گلگت میں بیٹھے تھے, یہاں سے اس کی خبر تھی, اور اس کے بعد ہم نے فوری طور پہ ذمہ داران سے بات کی. پہلے ہم نے چیف الیکشن کمشنر صاحب سے گزارش کی, باقی لوگ جو حکومت کے ذمہ دار ہیں ان سے بات کی, اور الٹیمیٹلی اس پہ سب لوگ میڈیا سے بات کی, آپ کے ذریعے پھر سب کے پاس گئی اور اس پہ عمل درآمد ہو گیا. اب دیکھیے اللہ خیر کرے, اب رزلٹ آ رہے ہیں تو اب آپ مطمئن ہیں جو ریزلٹس آ رہے ہیں قائرہ صاحب؟ میں نے عرض کیا کہ ابھی مجھے اب آہستہ آہستہ انہوں نے فارم 45 شروع کیا ہے. جو پہلے ایشو کر دیے تھے نہیں کیے تھے اس کا تو ابھی الگ ٹنٹا ہے, لیکن اب رزلٹ آ رہے ہیں, اللہ خیر کرے. ہماری خواہش یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگوں نے جن نمائندوں کو ووٹ دیا ہے انہی کا نکلے, یہ ہماری خواہش ہے. باقی اللہ خیر کرے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.